نعبده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ویورز، سب سے پہلے آپ سب لوگوں کو ایڈوانس میں عید مبارک کہتی ہوں، لیکن ناظرین، چاند رات جیسے ہی آپ چاند کو دیکھیں تو اس عمل کو ضرور کریں۔ انشاءاللہ تبارک تعالیٰ اللہ عز و جل کے حکم سے آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی، ہر غم دور ہو جائے گا۔ ایک مرتبہ عید کے دن قریب آنے لگے، ایک شخص حضرت امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، یا علی، میری دعائیں قبول نہیں ہوتی، میرے اعمال بد ہیں۔ تو امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے شخص، میں نے اللہ کے رسول سے سنا کہ جو انسان عید کا چاند دیکھ کر سورہ فاتحہ پڑھے اور جو بھی دعا مانگے، اللہ وہ دعا رد نہیں کرتا، کیونکہ عید کا چاند مومن کے لیے خوشی کی نشانی ہے۔ اللہ نے عید کے چاند کو زمین واسیوں کے لیے نعمت بنا کر آشنا کیا۔ جو عید کا چاند دیکھ کر خوش ہوتا ہے اور اس وقت جو بھی دعا مانگتا ہے، اللہ وہ دعا رد نہیں کرتا۔ تو اس شخص نے کہا، یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر کوئی انسان عید کا چاند دیکھ نہ پائے تو کیا کرے؟ تو امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس وقت وہ عید کا چاند نظر آنے کی خبر سنے، اس وقت فوراً سورہ فاتحہ پڑھ کر دعا مانگے، یقیناً اللہ وہ دعا قبول کرے گا انشاءاللہ۔ اس کے ساتھ ایک اور چھوٹا سا عمل شیئر کرنا چاہتی ہوں ناظرین۔ آپ جب عید کا چاند دیکھیں تو 2 رکعت نماز نفل ضرور ادا کریں۔ میں آپ کو بتاتی ہوں آپ نے کیسے ادا کرنے ہیں۔ ناظرین، یہ نفل بھی آپ نے خاص کر عید کے چاند کو دیکھ کر کرنا ہے۔ دیکھ نہیں پاتے، سن لیتے ہیں، تب بھی کر لیں۔ اور یہ نماز ہے صلاۃ الحاجات، 2 رکعت نفل نماز آپ نے پڑھنی ہے، اور ساتھ میں آپ نے اللہ عز و جل کے 2 بابرکت نام 101 مرتبہ پڑھنے ہیں۔ عید کا چاند دیکھنے کے بعد آپ نے اس عمل کو شروع کرنا ہے۔ حدیث مبارکہ کی روشنی میں آپ کو بتاتی ہوں آپ نے ان نفل کو کیسے ادا کرنا ہے۔ ہر حاجت پوری ہوگی، زندگی جنت بن جائے گی، سارا سال گھر میں برکت ہوگی، اور بھی بہت سارے فیض آپ کو اس عمل سے حاصل ہوں گے۔ سب سے پہلے تو آپ جب بھی چاند دیکھیں تو چاند دیکھنے کی دعا ضرور پڑھا کریں۔ اللہم اہلہ علینا بالیمن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ۔ مسند احمد کی حدیث مبارکہ ہے، آپ چاہے تو اس دعا کو 7 مرتبہ اول آخر درود شریف کے ساتھ 7 مرتبہ اس دعا کو پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے چاند کو دیکھنے کی دعا پڑھ لی، اس کے بعد آپ نے مغرب کی نماز ادا کرنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے صلاۃ الحاجات ادا کرنی ہے۔ بہت ساری حدیث مبارکہ میں یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک نابینا صحابی کو حاجت پوری کرنے والی 2 رکعت نماز نفل کے متعلق بتایا، ان کی بینائی لوٹ آئی۔ طریقہ عمل وہی ہے جو نفل ادا کرنے کا ہوتا ہے، 2 رکعت نفل نماز حاجات، صلاۃ الحاجات کی نیت کرتے ہوئے آپ نے پڑھنا ہے، لیکن آپ نے اس کے بعد اس دعا کو کرنا ہے، خاص کر نماز پڑھنے کے بعد، اے اللہ، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں یا کرتی ہوں اور تیری طرف توجہ کرتی ہوں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے وسیلے سے اپنے رب کی بارگاہ میں اپنی حاجت پیش کرتی ہوں کہ پوری ہو۔ اے اللہ، میرے حق میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت قبول فرما، آمین۔ صلاۃ الحاجت آپ نے پڑھ لی سمپل طریقے سے جیسے پڑھی جاتی ہے۔ نیت آپ نے صلاۃ الحاجت کی کرنی ہے۔ اب آپ نے اس جگہ سے اٹھنا نہیں ہے، بغیر کسی سے بات چیت کیے بغیر اسی جگہ پر بیٹھے آپ نے اللہ عز و جل کے 2 بابرکت نام، صفاتی نام، اسم مبارک یا رحمان یا رحیم 101 مرتبہ پڑھنے ہیں۔ آپ نے اکٹھے ہی پڑھنا ہے، یا رحمان یا رحیم، اور 101 مرتبہ 101 ٹائمز پڑھیں۔ اس کے بعد گڑ گڑا کر اللہ عز و جل کی بارگاہ میں اپنی حاجت کو بتائیے، اللہ سے اپنی حاجت کے لیے کہیے، اور دعا ضرور مانگے کہ اللہ پاک اگلے سال بھی ہمیں خوشیوں کے ساتھ رمضان کے روزے رکھنا نصیب فرمائے، اور اللہ عز و جل سے تمام امت مسلمہ کے لیے بھی ضرور دعا کریں، اپنے لیے، اپنے ساتھیوں کے لیے، سب کے لیے دعا کریں۔
اور اس عمل کو کرنے کی اجازت سب کے لیے عام ہے، بلکہ صدقہ جاریہ کے لیے آپ نے اس عمل کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے۔ عید کے چاند یعنی شوال کے چاند، عید الفطر کے چاند کو دیکھنے سے پہلے، اس کی بشارت ہونے سے پہلے یہ وظیفہ ہر ایک کے پاس ہونا چاہیے تاکہ ہر کوئی آسانی سے اس عمل کو کر سکے۔ ناظرین، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، پسند آئے تو لائک تو ضرور کریے گا۔ جزاک اللہ خیر۔